بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ٹاپک پہ جس سے ہمیں زندگی میں کبھی نہ کبھی واسطہ ضرور پڑتا ہے، وہ ہے ہیٹ ویو اینڈ ہومیوپیتھک میڈیسن۔ جی ہاں، تو ہیٹ ویو میں ہومیوپیتھک کی میڈیسن گلو9 بہترین اثر انداز ہوتی ہے۔ گلو9 ٹرائی نائٹرو گلیسرین ہے۔ گلو9 ان دواؤں میں سے ہے جسے ڈروسیرا کی طرح چند بیماریوں تک محدود سمجھا گیا ہے، حالانکہ اس سے بہت زیادہ استفادہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹرائی نائٹرو گلیسرین ہے جس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے۔ یہ بہت زور سے پھٹنے والا آتش گیر مادہ ہے۔ اس فارمولا کو سب سے پہلے نوبیل نامی سائنسدان نے ایجاد کیا تھا۔ اس زمانے میں اس ایجاد نے ایک انقلاب برپا کر دیا، اگرچہ بعد میں پلاسٹک بم اور نیوکلیر بم وغیرہ ایجاد ہوئے، لیکن نائٹرو گلیسرین کے فارمولا کو کلیتاً ترک نہیں کیا گیا، بلکہ اسے روزمرہ استعمال میں لایا جاتا ہے۔ نائٹرو گلیسرین طب میں بھی اثر انداز ہوتی ہے اور استعمال ہوتی ہے۔ اسے براہ راست یا کسی اور شکل میں انجائنا کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گلو9 انسانی مزاج پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ دھوپ سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جیسے نائٹرو گلیسرین گرمی کو برداشت نہیں کرتی، اسی طرح اس کا مریض بھی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے نتیجہ میں سر جو ہے وہ درد سے پھٹنے لگتا ہے، جگہ جگہ تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور سر میں اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سر کو کوئی ہتھوڑوں سے مار رہا ہو اور جگہ جگہ اس کو چوٹیں لگی ہیں۔ گلو9 لو لگنے سے بچنے کے لیے چوٹی کی دوا ہے۔ خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے سر میں درد اور تکلیف کا احساس رہتا ہے اور اس کی دیگر علامتیں مریض میں موجود ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات اسے ہومیوپیتھک معالجین بلڈ پریشر ریز ہونے کی کنڈیشن میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ گلو9 کے ساتھ اگر نیٹرمیور اور آرسینک البم کو ملا کر 30 کی طاقت میں گھر سے نکلنے سے پہلے اگر اسے ایک خوراک کو استعمال کر لیا جائے تو اس میں ہیٹ ویو کے دنوں میں انسان اس کو ایز اے پریونٹیو بھی یوز کر سکتا ہے۔ گلو9 کی ایک علامت یہ ہے کہ تکیے پر سر رکھتے ہی سر پھٹنے لگتا ہے، دل پر دباؤ سا محسوس ہوتا ہے، خون کا دورہ یکایک سر یا دل کی طرف ہو جاتا ہے اور کوئی لیکوڈ چیز سر میں گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ سر کی طرف خون کا رجحان ہو تو اس کی وجہ دل یا سٹمک ہوتا ہے۔ بعض اوقات سٹمک یا ہارٹ سے خون سر کی جانب دوڑتا ہوا بھی محسوس ہوتا ہے اور یہ سب علامات ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ یہ گلو9 کے ساتھ ایک اس کی بہت کمپیٹیبل میڈیسن جو ہے وہ جلسیمیم ہے۔ جلسیمیم میں بھی اسی طریقے سے سر میں درد اور بلڈ پریشر کی کیفیات ہوتی ہیں، لیکن جلسیمیم اس ٹائم پہ دی جاتی ہے جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جبکہ گلو9 میں بلڈ پریشر جب ہائر سائڈ پہ ہوتا ہے یعنی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اس ٹائم پر گلو9 دی جاتی ہے، اور گلو9 میں پورا سر متاثر ہوتا ہے اور یہ درد سر اور آنکھوں تک ہی محدود ہوتا ہے، یعنی سر اور آنکھوں سے آگے گردن یا مسلز کی طرف یہ درد منتقل نہیں ہوتا۔ گلو9 میں پیلپیٹیشن یا دھڑکن کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، سارا جسم دھڑکنے لگتا ہے، انگلیوں کے پوروں سے لے کے پاؤں کے پنجوں تک یہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے جو سخت بے چین کرتی ہے۔ تکیے پر سر رکھتے ہی دھڑکن محسوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ یہ دھڑکن سارے جسم میں پھیل جاتی ہے۔ گلو9 کی ایک ہی خوراک اس تکلیف کو ختم کر سکتی ہے اور مریض پرسکون نیند سو جاتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں گلو9 طریقہ آزمائش یعنی پروونگ کے لیے بہت زود اثر دوا ہے۔ اسے اسی لیے بار بار نہیں دہرانا چاہیے، بلکہ اس کو چھوٹی طاقت میں اگر چاہیں تو 2 سے 3 دفعہ ہم دہرا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلو9 کے مریض کی زبان
چونکہ سرخی مائل ہوتی ہے، منہ خشک لیکن پیاس زیادہ نہیں ہوتی۔ حالانکہ نارملی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب منہ خشک ہو تو پیاس بھی انسان کو بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، لیکن گلو9 کے مریض کا یہ ایک بہت اہم سمٹم ہے کہ جب بھی کسی مریض کا منہ خشک ہو لیکن پیاس زیادہ نہ ہو تو وہ ایزیلی گلو9 کو استعمال کر سکتا ہے، اور تیز بخار کے باوجود اس میں پیاس غائب ہوتی ہے۔ گرم موسم، دھوپ اور آگ کے سامنے تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دھوپ اور گرمی کا احساس صرف سر تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ پیلپیٹیشن، سانس میں گھٹن، نوزیا، ومیٹنگ، یہ سب چیزیں گلو9 میں پائی جاتی ہیں۔ دبانے سے سر درد کو آرام محسوس ہوتا ہے، پڑھنے سے سر درد میں اضافہ ہو جاتا ہے اور لفظ چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ہر چیز آدھی روشن اور آدھی تاریک نظر آتی ہے۔ گلو9 میں آنکھ کے سامنے بجلی سی لہراتی ہے اور ستارے چمکتے ہیں۔ آنکھوں میں دباؤ، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور اجتماع خون سر کی طرف ہو جاتا ہے۔ گلو9 کے مریض کی آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہوتی ہیں، اور بچوں میں اگر دیکھا جائے تو میننجائٹس میں گلو9 بہت اچھا رول پلے کرتی ہے۔ اس میں گردن پیچھے کو مڑ جاتی ہے، چہرے پر شدت کی گرمی اور چمک ہوتی ہے، آنکھیں کھنچ کر اوپر کو چلی جاتی ہیں، سر اور اوپر کا دھڑ سخت گرم اور نچلا دھڑ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور یہ کسی بھی میننجائٹس کے پیشنٹ میں ایک بہت اہم سمٹم ہوتا ہے۔ اگر ملیریا کے ساتھ جراثیم اسپائنل کارڈ میں چلے جائیں تو اس کی بھی ایک وجہ میننجائٹس ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی گلو9 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ گلو9 ہیٹ ویو کے علاوہ ایپوپلیکسی میں بھی بہت اہم رول پلے کرتی ہے، یعنی اگر اس میں دوران خون سر کی طرف ہو جائے، چہرہ تمتمانے لگے، گلا گھٹن کا احساس ہو، تو شدید کمزوری کے ساتھ جسم ٹھنڈا اور پسینہ بہت ایکسیسو ہو جاتا ہے، تو اس کنڈیشن میں بھی گلو9 استعمال کی جا سکتی ہے۔ اچھا، گلو9 کے مریض کی ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ جو عام طور پہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگوں کو اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ لوگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ جی آج ہم ڈرائیو کر رہے تھے اور ہم راستہ بھول گئے۔ عموماً وہ لوگ جو راستہ بھول جاتے ہیں اور انہیں یہ پتہ نہ چلے وہ کہاں ہے اور کدھر جانا ہے، راستے ان کے لیے اچانک اجنبی ہو جائیں، تو گلو9 کے میڈیسن کو کبھی بھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ان سمٹمز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، اور اس پر گلو9 اور لیکسس دونوں ہی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ ان کے سمٹمز کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کسی اچھے ہومیوپیتھ سے ضرور رجوع کریں۔ گلو9 کو عموماً خون کا دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور گلو9 کے مقابل پر بلڈ پریشر ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ ایک اور بہتر دوا اوپیم بھی ہے۔ اچھا، سردی لگنے کے نتیجے میں یا خوف کی وجہ سے اگر خواتین میں پیریڈز ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں اور دماغی علامات ظاہر ہو جائیں، یعنی ایک فرسٹریشن سی پیدا ہو جائے، تو گلو9 مفید ہوتی ہے۔ اور ان کنڈیشنز میں اگر انسان مینٹلی ڈسٹرب ہی رہنے لگے تو اس میڈیسن کے ساتھ سیمیسیفوگا اور برایونیا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں میڈیسنز میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ان کا ذکر کر چکی ہوں۔ اور اس کے علاوہ گلو9 اسٹمک اور انٹسٹائنز میں بھی بہترین اثر انداز ہوتی ہے، یعنی اگر ہمیں کچھ رمبلنگ کنڈیشن ہو اور لو لگنے کی وجہ سے شدید نوزیا اور ومیٹنگ ہو، معدہ میں کمزوری کا احساس ہو، پلس بہت ویک ہو اور مریض چل پھر رہا ہو تو نبض میں تیزی آ جائے، دل کی دھڑکن اور بھی زیادہ تیز ہو جائے، تمام جسم میں تپش اور جلن کا احساس ہو، مریض اچانک غشی کھا کر گر جائے، تو عموماً جب ہم دیکھیں گے یہ کنڈیشن تو ایپیلیپسی کی طرف جاتی ہے کہ جس میں سانس بھی گھٹتا ہو اور منہ سے جھاگ بھی آنے لگے، لیکن در حقیقت یہ ایپیلیپسی کا مستقل مریض نہیں ہوتا،
بلکہ یہ محض ایک عارضی مشابہت ہے۔ اس لیے ان کنڈیشنز اور ان سائنز اینڈ سمٹمز پہ گلونائن استعمال کرنے سے بہت حد تک ہم اس ڈیزیز پر قابو پا سکتے ہیں۔ گلونائن میں خارش بھی پائی جاتی ہے۔ تمام اعضاء میں خصوصاً بازوؤں اور ٹانگوں میں کھنچنے والے درد ہوتے ہیں۔ بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں درد گلونائن کی ایک علامت ہے اور یہ علامات صبح 6 بجے سے 12 بجے تک بڑھتی ہیں۔